ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ریلیف لیا، ویسے اس کا اندازہ تو ہمیں پرسوں ہی تھا جب ان کو ویلکم کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ساری سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آمنے سامنے ہو گئے اور اداروں کے درمیان اختلافات بہت ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں دیکھیں، اس میں آمنے سامنے والی بات اب دیکھیں، کل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ریلیف لیا، ویسے اس کا اندازہ تو ہمیں پرسوں ہی تھا جب ان کو ویلکم کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو کل جو ہائی کورٹ نے کیا، ہائی کورٹ نے جس طرح سے 1 2 3 4 مختلف جو ہے وہ اینگل سے ان کو جو ہے وہ بیل دی، تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ بلینکٹ ریلیف مل گیا ہے تو آپ آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ بحفاظت جہاں آپ چاہتے ہیں جہاں آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آمنے سامنے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اپنا موقف تو سامنے رکھنا ہے نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے۔ دی الٹیمیٹ جج آف آل دیز تھنگز آر پیپل آف پاکستان۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے۔ اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹ ججمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے، تو اس لیے ہر کسی کو موقف اپنا جو ہے وہ سامنے رکھنے کی آزادی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی، اور اسی انداز سے جو ہے وہ جو ہمارا پارٹ یا رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں۔ صدیق انصر صاحب روزنامہ پروموشن اسلام آباد سے۔ جی کوئی بات نہیں، سب کا سارے دیں گے سوال۔ روزنامہ پروموشن اسلام آباد بکر سے صدیق انصر صاحب کو 2 صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے کامات تھے جو پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ سب کے سوال یہ کہے گا اگر پرسوں سوموار کو اس حوالے سے توہین عدالت کے حوالے سے حکومت اور کیبنٹ پر توہین عدالت لگتی ہے، ان کو اجرا کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں افراد پی ڈی ایم کے حکومت کے جو کارکن ہیں وہاں پر موجود ہوں گے، کیا وہاں ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، کیا آپ وہ فیصلہ تسلیم کریں گے حکومت اگر توہین عدالت لگتی ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اور ججوں کو پولیس سیکورٹی دیں گے، آج رجسٹرار نے مقامی پولیس انتظامیہ کے سربراہان کو بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے، جس پر جو رجسٹرار تھے انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا، تو اس حوالے سے نہیں، مجھے میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رجسٹرار صاحب نے مجھے بلایا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراً پہنچیں اور جا کے ان کو بات سنیں اور ان کو پوری یقین دہانی کرائیں کہ احتجاج یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کبھی اظہار یکجہتی کا احتجاج اور کبھی جو ہے وہ ادروائز پروٹیسٹ، تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے، آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر 60 ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ڈاکو اور ملک میں دہشت گردی کرنے اور سرکاری اور حساس املاک کو آگ لگانے والے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ویلکم ہو اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت ہو، یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لمحات ہوں گے۔ جس طرح سے یہ ویلکم کا تاریخی لمحہ ہو چکا ہے، اس طرح سے یہ بھی اگر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے، اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ اور جو پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت نہیں اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کی طرح کی پریس کانفرنس، اپوزیشن والا لب و لہجہ آپ کا لگ رہا ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے ابھی ڈیٹیل دی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دی ہے، جس کو سننے کے بعد مجھ سمیت سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک میں وبال آ گیا ہے، تو کیا آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اس طرح قائل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی نے آپ کے بین لگانے کے مسئلے سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ ایسی پارٹی کا سوائے بین لگانے کی نہ حکومت عدلیہ آپ اس معاملے پر متفق ہے، نہ اب تو یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے، سارے والا آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نہیں، کوئی چیز بھی خطرے میں نہیں پڑ رہی۔
اور کوئی وبال نہیں آیا. یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں, آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں. ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا, جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550, کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000, اور کے پی کے میں 5 سے 6000, پنجاب میں 800 سے 1000, اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شرپسندوں کا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے, لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے, تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید, جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. نہیں, یہ شرپسند اس کے ساتھ ہیں, یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں. یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں. اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا, اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا, تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے. پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے, پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے, پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے, اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں, یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر, اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا. اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو آپ دیکھیں ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا اس طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے یہ مخصوص مٹھی بھر جو شرپسند ہیں, یہ جو جتھے ہیں, ان جتھوں کو براڈ ٹو جسٹس لایا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی اس کے بعد آ جائیں آپ. یہ آپ خود فرما رہے تھے کہ 3 دنوں میں صرف چند ہزار لوگ باہر نکلے. نہیں, یہ حقیقت ہے. اس کو آپ کویشچن نہیں کر سکتے. اگر یہ واقعی میں چند ہزار افراد تھے تو ان کو کنٹرول کرنا why was it difficult for the government and the state organization and institutions. مطلب ان کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہر سڑک, ہر شہراں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسونلز ڈپلائے تھے. So why was it difficult to control? نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں کنٹرول, ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, آپ 9 کو چھوڑ لیں, اس کے بعد 10 اور 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی جو ہیں وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے, اب ہر جگہ پہ پہلے سے پولیس, اب جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو آگ لگائی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگانے کا کوئی سیاسی جواز, کوئی سیاسی منطق کو بنتا ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ منڈی مویشی ہیں,
अब जानवरों को लूटना और उसके बाद मवेशी मंडी को आग लगाना, इसका कोई सोच सकता है? वहाँ की पुलिस के ये ज़हन में आ सकता है कि यार ये मवेशी मंडी को भी जो है वो आग लगाएंगे और वहाँ पे जो है वो ड्यूटी भेज देते? तो उस वक्त तो इन्होंने इस किस्म की जो है वो हरकतें की हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी सरकोबी और इनके पीछे जो है वो पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज गई हैं, तो आप ये देख लें वो 11 का और 9 का जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हेलो अलकादर केस में सबसे जो मेन ट्रांसफर थी